بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب، سانحہ کربلا کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ کے ساتھ کہ یہ معاملہ کس طرح سے اس نہج تک آن پہنچا کہ جو اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہوا، اور شہادت امام حسین جو ہے اس کی مسلم جو ہماری ہسٹری ہے اس میں اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت کا عہد ہے اتنے عرصے کے لیے، پھر جو ہے وہ ظالمانہ بادشاہت ہے. تو جناب عمر فاروق اعظم کی ابھی زندہ تھے، ایک امیوں نے شروع کر دی تھی. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی کوشش امیوں نے کی تھی، تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے ڈانٹ دیا بہت بری طرح. حالانکہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ تو عمر میں ان سے بہت بڑے تھے. ڈانٹ دیا اور انہیں دشمن خدا کہا، بہت سخت الفاظ استعمال کیے. تو وہ پھر اپنا جو ہے جناب علی کرم اللہ وجہ جب تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ جناب پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بننے، مجھے تو حیرت ہے اس بات پہ. جناب علی کرم اللہ وجہ تو ان کا حال تو یہ تھا کہ فرماتے تھے سور کی ہڈی کی مانند دنیا کوڑیوں کے ہاتھ میں. انہیں دنیا سے کیا دلچسپی تھی اور انہیں اقتدار سے کیا غرض تھی. البتہ یہ تھا کہ بھائی وہ مشورہ انہوں نے جناب ابوبکر صدیق سے کہا کہ ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو وہ آپ کو تو پتہ ہے ثقیفہ بنو سعدہ میں تو وہ تو سچویشن اچانک ایسی ہو گئی کہ انصار نے سمجھا ہمارا شہر ہے، ہماری جگہ ہے، ہم لوگ کثرت سے ہیں، ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیمان کیا، عہد وفا کیا، اسے نبھایا تو ہم میں سے ہوگا. ان کے ذہن میں یہ تھا، اور کوئی فطری ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہوگا. وہ تو انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قریش کے سوا کسی میں سے نہیں ہو سکتا، لوگ قبول نہیں کریں گے. بھائی کہاں کعبہ کے متولی اور ہمیشہ سے زمانوں سے، اور کہاں انصار. اور حالانکہ آپ نے انصار کے بارے میں وصیت کی تھی کہ بھائی ان کا خیال رکھنا. ہاں جی، آپ کو بہت عزیز تھے. تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے یاد کیا، جناب ابوبکر خود تشریف لے گئے ان کے ہاں. اکرام تو بہت تھا اہل بیت کا. تو کہا ہم سے مشورہ کیا ہوتا. تو جناب میں رکت بہت تھی جناب ابوبکر صدیق میں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے کو وہ بات پوری کہہ سکتے تھے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، وہ تھوڑا بہت تو پڑھتا ہی رہتا ہوں. کہنے کو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں کوئی امیدوار تھا یا میں نے کوئی خواہش کی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو بار. پھر آپ نے بیعت کر لی. آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لے گئیں، وہ باغ فدق کا مسئلہ تھا، اس پہ آپ کی خاتون جنت کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمارا حق ہے. مگر اصحاب نے یہ کہا کہ پیغمبر کا ورثہ نہیں ہوتا. اب یہ تو ایک مطلب نقطہ نظر کی بات ہے، اور امام کی حیثیت سے ان کی جو جانشین رسول تھے انہیں کہا ہی جانشین رسول کہا جاتا، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، امیر المومنین نہیں کہتے تھے آپ کو. اب ظاہر ہے کہ بھائی جو رائے وہ درست سمجھتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی اس کے. اکرام تو اتنا کرتے تھے کہ جناب علی تو ان کے مقابلے میں ایک بالکل نوجوان آدمی تھے، تو ان کے ہاں تشریف لے گئے. اور اکرام تو جناب حسن حسین کو دیکھ لیتے تھے تو نثار ہوتے تھے، ان پہ اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے. اب خیر وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا امیر معاویہ نے. انحراف اصل میں ذہنی اور علمی ہوتا ہے. جب میں ذہنی طور پہ فرض کیجئے آپ مجھے قبول نہیں کرتے یا میں آپ کو قبول نہیں کرتا، عملی انحراف اس کے بعد ہوتا ہے. اقتدار کی خواہش تو بنی امیہ میں تھی، اور جناب رسالت مآب کے فوراً بعد سے تھے، یہ انحراف تھا. امیر المومنین تو تھے جناب حسن. لوگوں نے پوچھا، دیکھیے جناب علی بن عثمان حجویری نے، جو مسلم تاریخ کے عظیم ترین اسکالرز میں سے کہ جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں عرف عام میں،
انہوں نے جناب امام حسن کے ساتھ لفظ امیر المومنین استعمال کیا ہے، بس اتنا ہی لکھا ہے امیر المومنین امام حسن، وہ مختصر سا عرصہ تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ شمع رسالت کا چراغ جس نے امت کی مطلب حفاظت کی، وحدت کو بچا لیا۔ اب وہ طے تو یہ تھا کہ امیر معاویہ کے بعد وہ ہوں گے، اب وہ جو پتہ ہے آپ کو کہ وہ تو شہید کر دیا گیا اور انہیں زہر دیا گیا، کہا جاتا کہ امویوں نے زہر دیا، یہ تو خیر میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا، میں نے اس کا کوئی بڑی گہرائی میں مطالعہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے جبراً بیعت لی یزید کے لیے۔ ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے، بڑے آدمی کے بیٹے ہیں لیکن افسوس ہوا سن کر کہ حضرت علی کی 20 صحابہ نے وہ نہیں کی تھی بیعت، اور یزید کی تو صرف 5 آدمیوں نے نہیں کی تھی۔ بھائی جبری بیعت تو نہیں ہے نا، جبری بیعت کون سی بیعت؟ جبری بیعت تو بھائی ایک قسم کا ماشاء اللہ ہے، بلکہ بہت سے بھی بدتر ہے، ظلم و ستم کیے گئے۔ اور پھر دیکھیں نا یزید جو ہے وہ قصے تو بڑے گھڑ لیے گئے ہیں کہ وہ جناب قسطنطنیہ والے لشکر میں تھا، وہ تو گیا ہی نہیں، اور وہ تو وہیں تھا، اور وہ تو مذاق اڑا رہا تھا قسطنطنیہ جانے والوں کا، اور والد گرامی کو ان کی عادات کا بھی خوب پتہ تھا۔ اب وہ بن گیا۔ اب اقتدار ایسی ہولناک چیز ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اقتدار کی خواہش اگر جنم لے جائے کسی کھوپڑی میں، جب یہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد عقل کا کوئی کام نہیں ہے اس میں، اس کے بعد اصول کوئی باقی نہیں بچتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہ مان سکتا ہوں کہ کسی نے کوئی بادانوشی کا مرتکب ہوا ہو، وہ ہوش میں ہو، میں یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اقتدار میں ہو اور وہ اس کے باوجود ہوش قائم رہے۔ کب بادشاہوں کا ہوش کہاں قائم رہتا ہے؟ کسی بادشاہ کو آپ نے ہوش میں دیکھا ہے کبھی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو۔ کہیں کوئی ہے ٹیپو ہوتا ہے، کہیں کوئی صلاح الدین ہوتا ہے، کہیں کوئی ابراہم لنکن ہوتا ہے، کہیں تاریخ میں لوگ ہیں تو صحیح، کوئی التمش بھی تھا، کوئی اربل بھی تھا، ہاں جی، اور کوئی محمود غزنوی بھی تھا، جن کو ہمارے جاہل دانشور جو ہیں کہتے ہیں کہ لٹیرا تھا۔ تو بھائی یہ انٹرنیشنل لا یہی تھا، جو وہ کوئی علاقہ فتح کرتا تھا تو مال غنیمت لگے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت لیا جاتا تھا۔ کچھ اس تقبہ کا وہ معیار تو نہیں تھا، لیکن بڑا اچھا مسلمان تھا محمود غزنوی۔ اینی ہو جی، امویوں کا دور شروع ہو گیا، یزید کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب اس میں جناب کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو نہیں چاہتا تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا تو ان کو سزا تو دیتا نا۔ پھر یزید، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، وہ تو اس کا بیٹا تو خیر جو تھا اس نے تو چھوڑ دی، تو اموی حکومت پہ رہی۔ پھر تبرہ، ایک تو امام حسین کی شہادت ہے، آپ نے پوچھا کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ وہ تو امام حسین کا خون تو کبھی خشک ہوا ہی نہیں، وہ جو لکیر کھینچی ہے وہ آج تک قائم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا، سید ابو العلا مودودی سے، کہ جب باقی صاحب نے بیعت کر لی تھی تو جناب حسین نے کیوں نہیں کی، جناب حسین، امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا جب امام حسین نے نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی؟ جبرن کی نا۔ اور اس کی شریعت مطہرہ میں امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، جب خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، کہ کچھ علماء اسکالرز نے یہ کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ سرکاری جو حکم ہے وہ مان لو۔ انہوں نے کہا مان لو، ان کا اجازت ہے شریعت میں، ان کا اجازت ہے۔ انہوں نے کہا آپ مان لیں، انہوں نے کہا میں تو نہیں مان سکتا نا، مجھے لوگوں نے کہا امام کہنا شروع کر دیا ہے، مجھ سے لوگوں کے اتنے توقعات وابستہ ہیں، تو تم مجبور ہو، تم اپنی جان بچانے کے لیے مان لو، تو میری تو جان جاتی ہے تو جائے۔ دیکھیے یہ جو سانحہ ہے نا، یہ ایسا سانحہ ہوا ہے کہ اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہ جناب مہدی تشریف لائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تبھی ختم ہوگے، اس سے پہلے نہیں ختم ہوگے، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ۔ دیکھیے اس طرح نہیں تھا، سچویشن یہ نہیں تھی، یہ 400-500 سال پہلے زیادہ بگاڑ شروع ہوا۔
جناب امام جعفر صادق کہتے ہیں ہمارے 4 امام ہیں، ہمارے 5 امام ہیں، یعنی فقہا، ویسے تو امام 12 امام ہیں، اور وہ 12 امام جو ہیں جو اپنا امام زین العابدین سے لے کے آخری امام تک تو اہل سنت کے بھی امام ہیں نا، علم ان میں، تقویٰ ان میں۔ امام ابو حنیفہ کہتے تھے امام جعفر صادق کے بارے میں نہ ایسا ہم نے متقی دیکھا نہ آپ صاحب علم دیکھا، تو تیسری تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، یا تقویٰ ہے یا علم ہے۔ اور فقہ جعفریہ جو ہے وہ تو فقہ حنفی میں اس میں کوئی بہت فرق تو نہیں ہے، بعض جگہ پہ فرق ہے لیکن وہ تو اہل علم میں ہوتا ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے 400-500 سال پہلے کیا ہوتا ہے کہ اسماعیل صفوی نے وہاں اپنا ایران میں کیا، دیوانہ آدمی تھا، حجاز پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، ترکوں سے بھی لڑا، اور وہ اپنا شیبانی خان سے بھی لڑا، اور شیبانی خان اتنا بڑا جنرل تھا کہ اس نے ظہیر الدین بابر کو 2 دفعہ تاشقند سے نکال دیا تھا، سمرقند سے، تو اس کو مار ڈالا۔ وہ اس کا پھر بر صغیر میں جناب سلسلہ شروع۔ بھائی بر صغیر میں جو فقہ جعفریہ کے ماننے والے ان کا کیا تعلق تھا اسماعیل صفوی کے فیصلوں سے؟ پھر یہاں جناب بڑے بڑے لوگوں نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے فتنہ پیدا ہو، کہ انہوں نے نہ کہا شیعوں کے قتل کا فتویٰ دے دیا، پھر واپس بھی لیا۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جن کو دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں سوائے اپنا اس مکتب فکر کی مخالفت کے۔ ادھر یہ ذاکر ہیں، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، خود جو ممتاز شیعہ علماء ہیں وہ نالاں ہیں ان سے۔ ادھر وہ جو کچھ لوگ ہیں وہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے ویسے تو سارے سال ہی لگے رہتے ہیں، وہ ایسے نقطے نکال، آپ سے عرض کیا کہ 20 آدمی، وہ جناب وہ یہ جاوید غامدی کہتا ہے، آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، تعصب اتنی بری چیز ہے کہ امیر معاویہ کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے ملوکیت، 2 راستہ تھے، یا ملوکیت تھی یا انارکی تھی۔ امیر معاویہ کے سامنے تو سیدھا راستہ تھا، بیعت کرتا جناب علی کرم اللہ وجہ کی۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کے مرتبہ مقام اور استحقاق میں، اور وہ کوئی انہوں نے بھیک میں ملی تھی، انہوں نے کوئی کوشش کی تھی، انہوں نے کوئی جبرن حکومت، لوگ ان پہ اپنا جو ہے جمع ہو گئے سارے۔ تو دیکھیے میں نے شیعہ مکتب فکر میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے زہد پہ، جن کے تقویٰ پہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ میں بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں آیت اللہ سیستانی کی بات نہیں کر رہا، میں خمینی کی بات نہیں کر رہا، عقائد کی بحث الگ ہے نا۔ میں نے عام لوگ ان میں دیکھے ہیں، بعض لوگ امانت دار، صداقت شعار، تلاوت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ او بھائی، بچپن سے ایک آدمی کو ایک بات سکھائی جاتی ہے۔ ایک دوست سے میں نے، بہت ہی صاف ستھرے آدمی، آج کہا کہ جب جناب علی کرم اللہ آپ 2 نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ویسے تو رسول اللہ نے پڑھی ہیں 2 نمازیں ملا کے۔ انہوں نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں۔ میں نے کہا علماء کو چھوڑا، امام جعفر صادق نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا جناب علی کرم اللہ وجہ، تو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ 5 نمازیں پڑھے تھے۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جب کوئی مکتب فکر وجود میں آ جائے تو اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے، جیسے جاوید غامدی نے 150 چیزیں گھڑ لی ہیں، صرف اپنے وہ حمید الدین فرائی صاحب تو بڑے نیک آدمی تھے، اور مولانا امین حسن اصلاحی بھی بہت بڑے مفسر تھے اور بڑے عالم تھے۔ 150 چیزیں گھڑ لی ہیں کہ بھائی اپنا یہ ایک مکتب فکر جو ہے اس کو اجاگر کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، پھر نوبت سپاہی صحابہ تک پہنچی۔ اب یہ جو لوگ تھے ایک خاص مکتب فکر، میں نام نہیں لینا چاہتا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، یہ 1857 میں ایک گروہ نے لکھنؤ پہ قبضہ کیا اور شیعوں کا قتل عام کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جنگ تو انگریزوں کے خلاف لڑی جانی ہے۔ ان میں اقتدار کی خواہش اورنگزیب کے زمانے سے پیدا ہو چکی تھی، اور بلکہ اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکی تھی، اور یہ ان کے اپنا سیل ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے ٹی ٹی پی کے لوگ کون ہیں،
نہیں عام اس مکتب فکر کے جو لوگ ہیں اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی لوگ ہیں، اور اتنے ہی اچھے ہیں یا اچھے ہو سکتے ہیں، یا اتنے ہی مطلب ناقص ہو سکتے ہیں اپنے کردار میں۔ کردار کا تعلق تو فرد سے ہوتا ہے، مکتب فکر سے نہیں ہوتا، علاقے سے نہیں ہوتا، نسل سے نہیں ہوتا، زبان سے نہیں ہوتا۔ بہرحال دیکھیے نا، جناب امام حسین کی جو شہادت ہے، ایک اس کی انفرادیت اور بھی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانوں کے نقصان سے، کچھ باغوں کے بربادی سے۔ کربلا میں ساری آزمائشیں ایک ساتھ اتری۔ ایک طرف 31,000 لوگ تھے جو مستند مورخ یہ کہتے ہیں، ایک طرف یہ 109 آدمی تھے، 72 نہیں تھے۔ وہ جو لشکر یزید تھا، یا جو اس کو جو بھی لشکر کا نام دیں، اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں صرف حر تنہا نہیں آئے تھے، بعض اور لوگ بھی آئے۔ پھر جس طرح لے جایا گیا انہیں دمشق، پھر جو کچھ جناب امام زین العابدین سے لے کے تو امام رضا تک جو کچھ ہوتا رہا، یہ بڑا دردناک باب ہے تاریخ کا۔ میں تو سادہ الفاظ میں یہ کہتا ہوں، اگر یہ گستاخی ہے تو مجھے معاف فرمائیں، جو میری سمجھ میں آیا۔ اہل تشیع نے اصحاب کرام سے بے نیاز ہو گئے، جو رسول اللہ کی کمائی تھی عمر بھر کی، اور رسول اللہ کی کمائی کوئی معمولی کمائی تو تاریخ انسانی میں ایسی تو کمائی کسی کی نہیں تھی، ہاں جی، رحمت اللہ للعالمین تھے، اور دانائی جو ان میں ہو سکتی، جو فراست آپ کی تھی، وہ اس کے قریب بھی نہیں کوئی، کسی ان کا کسی سے موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ نام لیا جاتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا درود میں، وہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اندازہ لگائیں نا ان کا مرتبہ کیا تھا۔ تو اتنا نہیں تھا، وہ جناب امام جعفر صادق نے کہا کہ جناب ابو بکر صدیق، ان کا ذکر کیا، کسی نے کہا آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور جو انہیں صدیق نہیں سمجھتا وہ زندیق۔ شادی بیاہ ہوتے تھے، اور نام ابھی اب کچھ عرصہ شجاعت حسین، وہ نام جو ہے مہر علی شاہ، بھائی یہ نام رکھے جاتے، اور رکھے جانے چاہیے، رکھے جاتے کیا تھے، رکھے جانے چاہیے۔ حسین ہمارے امام نہیں ہیں، جناب حسن ہمارے امام نہیں ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت ہم نہیں مانتے، ان کا مقام، اور باقی جو روز آخرت جو فضیلت ہے وہ تو اللہ نے طے کرنی ہے، ہم کون ہیں طے کرنے والے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ذاکر اپنا رلاتے ہیں لوگوں کو، ایک پیشہ ہے، اور کچھ لوگوں کا پیشہ ہے ان کے مخالفت کر کے۔ جہاں تک تو علمی بحث کا تعلق ہے تو اس کو علمی بحث ہونے چاہیے۔ مطلب میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں امام خمینی کا بڑا کر، اب ان کی فکر جو ہے، ان کے نظریات جو ہیں، اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے، مگر ان کا توکل، ان کی سادگی، ان کا فقر، ان کی علوالعزمی، ان کی نجابت، ان کی شرافت، ان کی وسعت قلبی، ان کی اعلیٰ ظرفی، وہ جو آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اس کو۔ سادگی کی حد یہ ہے کہ کیبنٹ کو بلایا تو 120 تومان اس پہ خرچ ہوئے اور کھانے پہ، نان، اور وہ کیا، وہ ہم تو سیخ کباب کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، چلو کباب، 1.5 سال۔ اپنا آیت اللہ سیستانی جو ہیں، پوپ نے ملنا چاہا تو انہوں نے نظر اٹھا کے میں نے دیکھا پوپ کو جانا پڑا ان کے پاس، حالانکہ پوپ تو نہیں جاتا کسی کے پاس۔ اب یہ جو فتنہ ہے بھائی، بحث کرنی ہے کہ تو علمی طریقے سے کرو، دلیل سے کرو، اس وقت کرو جب دوسرے سننے کے لیے تیار ہو۔ اب جو ہے یہ کچھ لوگوں کا ذریعہ رزق ہے، کچھ کے لیے تعصب پھیلانے کا باعث ہے، اور بعض لوگ شیعہ عالم بھی اور ذاکر بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جناب علی کو انبیاء کے برابر نہیں سمجھتے، ان سے برتر مانتے ہیں۔
اللہ کا بندہ. جناب علی کی جو فضیلت ہے اس سے انکار کرنے والا تو جاہل ہی ہوگا، لیکن جو ان کی فضیلت ہے وہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی واضح ہیں ان کے بارے میں. جو میرے دوست ہے وہ علی کے دوست ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو بس یہ جو ہے جب تعصب دل میں گھر کر لیتا ہے تو بس پھر جو مرضی کہتے رہیں، پھر کیا ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیں کہ ایک آج کل کلپ بھی وائرل ہے دوبارہ عمران خان صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ یزید سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا سانحہ ہونے دیا، اور جس طرح سے امام حسین کے ساتھ مسلمانوں کو کیا پتہ تھا؟ وہ تو کوفہ میں اس وقت کوئی ٹیلی فون ہوتے تھے، کوئی ٹیلی ویژن ہوتا تھا، کوئی ریڈیو ہوتا تھا. وہ تو امیر معاویہ کے زمانے میں ہی صورتحال تو خراب ہو گئی. اب جو ہے کوفہ کے بارے میں تاریخ کچھ اور بتاتی ہے. وہاں تو یہ سمجھے نا کرفیو لگا ہوا ہے، اتنی بڑی فوج ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں 1 لاکھ فوج تھی، یعنی کربلا میں 31,000 منیمم بتائی جاتی ہے. تو کوفہ کتنا بڑا شہر ہوگا، اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تو انسانی فطرت ہے. اصحاب نے بیعت کی ہے، مجبوری سے کی. دیکھیں نا مکہ میں جن لوگوں کو بہت تشدد ہوا ان کو رسول اللہ نے اجازت دی کہ بھائی تم اپنا کہہ دو کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں. ان میں بڑے جلیل القدر لوگ تھے 1 یا 2 واقعات ہیں میرے خیال. تو کیا آپ نے کہا تھا کہ اس وقت مسلمان نہیں خوفزدہ ہو گیا؟ خوفزدہ تو ہو، کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا ہے. ہاں جناب ابوبکر صدیق نے نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں لا تحزن ان اللہ معنا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ نہ کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. راستے میں جو ملتا تھا تو جناب ابوبکر ارشاد کرتے تھے کہ وہ لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو کہتے تھے یہ میرے ہادی ہیں، رہنما ہیں. مطلب یہ ہے کہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. بھائی احتیاط تو کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا التزام کیا، باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور جناب علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پہ سلایا تاکہ وہ یہی سمجھیں کہ ہاں وہ موجود ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے سپرد کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، گلی میں تشریف لائے، فرمایا کہ کوئی یہاں پہرا دیتا، پہرے کا بندوبست کیا. وہ تو انسانی فطرت ہے. عمران خان صاحب کا ان موضوعات پہ زیادہ بات ہے، ہمیں بھی نہیں زیادہ بات کرنی چاہیے. لیکن وہ یہ 10 محرم آتا ہے، ایک تو محرم میں یہ ویسے ہی موضوع زیر بحث رہتا ہے، ادروائز بھی رہتا ہے. میں نے رات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا، سویرے بھی کچھ پڑھا. تو جمعے پہ گیا تو ہمارے امام جو ہیں مسجد کے وہ ان کا ذکر کر رہے تھے. میرا دل تو ٹھکانے پر نہیں تھا. میں نے اس وقت سوچا کہ میں ایک پروگرام کرتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بھائی اس وقت تو میری حالت اچھی نہیں ہے. دیکھیں نا جناب رسالت میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں. اتنی حساس ان کی طبیعت تھی، اتنی باپ سے محبت تھی. تاریخ انسانی میں کسی بیٹی نے باپ سے ایسی محبت نہیں کی. کہا جاتا تھا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، ہاں جی، اپنے والد گرامی کی، یعنی ماں جیسی محبت کرتی ہے. کہا ہے میرے باپ کا کرب، ہائے میرے باپ کا دکھ، اس معنی کے الفاظ کہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرے باپ کا کوئی دکھ نہیں ہوگا. پھر یہ ان کو بشارت دی، یہ بشارت ہی تھی کہ سب سے پہلے آپ مجھ سے آپ ملو، تم مجھ سے آپ ملو گی. تو کیا زندگی گزاری ہے سیدہ، چکی پیستے ہوئے گزاری نا جی. چکی پیستے ہوئے زندگی گزار دی. تو جناب نے کیا زندگی میں کون سا دن ہے؟ وہ ایک عالم دین فرما رہے تھے علماء کا بھی کوئی حال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب. تو رسول اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی. 1400 سال میں کسی نے 100 اونٹ وہاں قربان نہیں کی. بس دنیا میں دل نہیں لگایا، دنیا پردہ لٹکا دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے، آپ نے فرمایا ہمارے لیے نہیں ہے. آپ کو ممانعت تو نہیں ہے پردہ لٹکانے کی؟ فرمایا ہمارے لیے نہیں ہے. جناب عمر فاروق اعظم تشریف لے گئے دمشق.
یہ شاید بیت المقدس میں، میرا خیال دمشق میں. تو جناب ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، ان کے کمرے میں گئے، ان کا بے حد اکرام کرتے تھے اور ہمیشہ فرماتے تھے اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں بناتا، اپنا جانشین بناتا. تو ان کا دیکھا ایک پیالہ، ایک بچھونا، ایک تلوار، ایک ڈھال. فرمایا رسول اللہ کے بعد ہم سب تھوڑے تھوڑے بدل گئے، آپ نہیں بدلے. یہ لوگ تھے بھائی، یہ لوگ تھے. اب ایک مکتب فکر اصحاب سے بے نیاز ہو گیا، ایک اہل بیت سے بے نیاز ہو گیا. اکثر سر آپ حضرت بلال کا واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے اور انہیں اذان کا کہا گیا تو پھر امام تو مشہور واقعات ہے نا کہ مدینہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کی عادت تھی جناب بلال کی. دیکھیے بلال جو ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم انہیں ہمارے سردار کہہ کے بلاتے تھے. دیکھیں نا، غلام کا اسلام قبول کرنا، سڑکوں پہ گھسیٹا جانا. مکہ کی سڑکیں یہ تارکول والی سڑک پہ گھسیٹیں تو آدمی کا کیا حال ہوگا. تو وہ تباہ تارکول تو نہیں بچھی ہوئی تھی، اور لو سے بھری ہوئی گلیوں میں. تو وہ اپنا جناب جب اذان دیتے تھے تو فرماتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے. اب وہ تھے نہیں، ان کے لیے تو وہی کل کائنات تھی. تو جناب ابوبکر صدیق نے کہا میرے بڑھاپے پہ رحم کرو. چلے گئے، تشریف لائے. رسول اللہ نے یاد فرمایا، خواب میں دیکھا ان کو، تشریف لائے، اذان دینے سے انکار کر دیا. پھر لوگوں نے جناب حسن سے کہا، جناب حسین سے کہا. اب ان کی بات کون ٹال سکتا تھا؟ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کتنا اکرام کیا جاتا تھا. ہاں جی، سبھی کرتے تھے ان کا اکرام، اس میں کوئی اختلاف رائے کا. جناب عمر فاروق اعظم سے عبداللہ بن عمر نے کہا، ان کے صاحبزادے نے جب چھوٹے تھے، کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا کہ ان کا وظیفہ جو ہے کیوں زیادہ ہے. جناب حسین کا وظیفہ حضرت علی کے برابر تھا. انہوں نے کہا جانب پدر، یعنی عربی میں تو جو کہا ہوگا یعنی اس کا مفہوم یہی ہے، جانب پدر، اس لیے کہ اس کی ماں تیری ماں سے افضل ہے، اس کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے. تو وہ اذان دی اور مدینہ کے لوگ جو ہے آہو بکا کرتے ہوئے نکل آئے. پھر وہ بیت المقدس میں جب تشریف لے گئے، پھر اصحاب نے التجا کی. جناب عمر فاروق اعظم تھے، اصحاب تھے، التجا کی. پھر بس وہ آہو بکا سے شہر بھر گیا. ہاں جی، وہ اور لوگ تھے، ان کے ذکر میں بڑی احتیاط، بڑی ذمہ داری ہے، بڑی احتیاط ہے. باقی اب لوگ کتابیں لکھتے ہیں، خلافت معاویہ و یزید اور فضائل امیر معاویہ لکھتے رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے انہوں نے. ہاں جی، خلافت ختم ہو گئی. رسول اللہ کی وراثت جہاں تک نظم حکومت کا تعلق ہے وہ خلافت تھی. یہ جمہوریت کی کمائی ہم کھا رہے ہیں نا. یہاں تو خیر جمہوریت ہے نہیں، مگر ترکی میں جو جمہوریت کی کمائی کھا لی نا انہوں نے. ملائیشیا میں بھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے کتنے تضادات ہیں. جمہوریت نہیں ہے مسلمان، شورائیت ہوگا مشورے سے، مینڈیٹ لینا ہوگا. بالکل 2 اصول ہیں، ایک کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، ایک مینڈیٹ چاہیے. بس سسٹم اسلام کا اپنا سسٹم ہے، اپنا معاشی نظام ہے، اپنا سماجی نظام ہے، سوشل سیکورٹی ہے بھائی، عدل ہے. مغرب کے پاس کیا تھا؟ مغرب نے تو اپنے تاریخی تجربے سے سیکھا ہے، مسلمانوں سے سیکھا ہے، اسپین سے سیکھا ہے، صلیبی جنگوں میں سیکھا ہے. تو اب ہماری دیکھو نا جی بدبختی کا کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ اس میں گھرے ہوئے. قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. میں کہتا نہیں میں تو شیعہ ہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں نہیں میں نہیں مسلمان، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، میں شافعی ہوں. امام شافعی نے کس دن کہا تھا میری پیروی کرو؟ امام ابو حنیفہ نے کس دن کہا تھا میری پیروی کرو؟ امام جعفر صادق نے کس دن کہا تھا کہ لازماً تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی؟ کس سے گھڑ لیے ہیں اور اس پہ جناب مکاتب فکر میں بٹ گئے، مدارس بنا لیے، مسجدیں اپنی الگ کر لیں.
اور مطلب یہ ہے کہ بھائی کیا بھائی ایک آدمی ہے اس کے جو بھی شافعی ہے، میں گیا وہاں پہ، ویسے یہ موقع تو نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات کرنے کا، میں گیا خرطوم، انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا. اب میرے بال سفید تھے، میرے بال تو بہت جلدی سفید ہو گئے، تو پرانی بات ہے، اور مجھے کھڑا کر دیا. اب میں بڑی مصیبت میں، کیونکہ وہ رکوع کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کون پہ. اور میں کہتا رہا بھائی اللہ کا بندو چھوڑ دو مجھے. لیکن بہرحال ہم نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی، اسی طرح مشہد میں گئے نماز پڑھی ان کے ساتھ. بھائی نماز ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کوئی امام ابو حنیفہ نے ان کو کہا ہے، یہ ہم سپاہی صحابہ والوں کی بات مان لیں. امام ابو حنیفہ نے کب کہا ان کو، ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہے؟ امام شافعی نے دیا ہے. بھائی رائے کا اختلاف ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہے نا. باقی فضیلت ہے، فضیلت کا فیصلہ ہم نے کرنا. سبحان اللہ، فضیلت کا فیصلہ اللہ نے کرنا. سر آخری سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق تو وہی ہے جو بات سید ابو العلا مودودی نے کہی کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی. باقی دیکھیں نا، یہ ہمارے زمانے میں اب تازہ واقعات کی روشنی میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ مگر انسانی فطرت ہے. دیکھیے وہ ابوالکلام نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے کہ اللہ کو خیر و شر کی کشمکشی منظور ہے. اللہ کو یہ منظور ہوتا. اور یورپ میں داخل ہو گئے تھے مسلمان، اسپین پہ تو حکومت کی 800 سال، اور فرانس کا کچھ حصہ بھی تھا، سسلی پہ بھی حکومت کی، البانیہ مسلمان ہے، وہ بے شمار مسلمان. اللہ کو خیر و شر کی کشمکشی منظور ہے. یہ گریہ کرنے کے بعد آپ امام حسین کے خطبات پڑھیں اور کہاں اس میں ذرا سے بھی سیلف پٹی قطرہمی پائی جاتی ہے. ایسی پہاڑ جیسی استقامت ہے، ایسی پہاڑ جیسی استقامت ہے، کس سے لوگ گھڑ لیتے ہیں بس. باقی ظلم اور سفاکی کی تو کوئی حد نہیں. جب امیر معاویہ کی اور جناب علی کرم اللہ وجہ کی وہ ہوئے آمنے سامنے ہوئے، تو انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا امیر معاویہ کے لشکر نے. انہوں نے قبضہ، حضرت علی نے قبضہ واپس لے لیا ان سے. انہوں نے کہا، جناب عمرو بن العاص سے کہا کہ پانی پہ تو قبضہ ہو گیا. تو وہ جناب علی کرم اللہ نے مجھے کہا پانی نہیں بند ہو سکتا. ان کی اولاد پہ پانی بند کیا گیا. ہاں جی، وہ پانی لینے کے لیے جانا چاہتے تھے دریا پہ. اب ایسے ایسے قصے ان کے خلاف گھڑتے ہیں، وہاں تو دریا تھا ہی نہیں، وہ تو مکہ سے چلے تھے تو وہ تو کربلا راستے میں آتے ہی نہیں ہے. ایسے ایسے قصے. جھوٹ، تعصب جھوٹ پہ ابھرتا ہے. کس سے کھڑے؟ جاوید گاندھی صاحب کی مثال دی نا. پڑھا لکھا آدمی، عربی ایسا، انگریزی اسے آتی ہے، اردو تو سبحان اللہ. ہاں جی، اور کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے سامنے راستہ ہی نہیں تھا کوئی سوائے ملوکیت کے یا انارکی کے. امیر معاویہ نے جو جبراً بیعت لی اس کا کیا کریں گے؟ تو علم کی دنیا میں خیانت نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. بس آج 9 محرم کے حوالے سے ہم نے واقعہ کربلا پہ ہارون رشید صاحب کے ساتھ بات کی. کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.